الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سامعین محترم، گزشتہ مجلس میں بات ہماری ہوئی تھی اتباع سنت. اتباع سنت سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے. سنت کی پیروی اور جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو بڑی دولت مل گئی. دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے انشاءاللہ تعالی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی اتباع سنت سے. اتباع سنت سے ہمارا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان شروع ہونے سے پہلے تمام حاضرین سے دعا کرواتے تھے اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر وہ باتیں کہلوا دیں جو میرے اپنے لیے اور حاضرین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کہلوا دیں. اتباع سنت صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کے مقابلے میں زیادہ متبع سنت. ایک جذبہ تھا. ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. اونٹ پر سفر ہو رہا تھا. اچانک ایک راستے میں اونٹ سے نیچے اتر کر ایک پتھر کے اوپر جا کے
اس کے بعد دوبارہ سواری پر سوار ہو گئے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت یہاں کیا بات تھی کہ آپ اونٹ سے اترے اور ایک پتھر پر جا کے بیٹھے اور وہاں کچھ بھی نہیں کیا کہ دوبارہ جانا اونٹ پر سوار ہو گئے، کیا ہو گیا؟ ہم نے فرمایا اونٹ سے اترنا پہ چڑھنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پتھر کے اوپر بیٹھے تھے، تو حق کے محبت ادا کرنے کے لیے میں بھی اونٹ سے اتر گیا اور پتھر پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، پھر دوبارہ سوار ہو گیا۔ یہ حق کے محبت اتباع سنت کا جذبہ، یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے اس لیے میں بھی یہاں بیٹھ گیا، کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی کام نہیں تھا، ایک محبت تھی، اس محبت کو ادا کرنے کے لیے میں یہاں بیٹھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ 3 دن تک یہ ان کا معمول تھا، خانقاہ میں تشریف لے جاتے، بیان نہیں کرنا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے مسجد تشریف لاتے اور یہاں نماز ادا فرماتے، پھر سیدھا دوبارہ خانقاہ میں اندر ہو جاتے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے۔ خانقاہ کے لوگ بڑے پریشان ہوئے، ہم سے ناراض ہو گئے، کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، نماز پڑھی، خانقاہ میں گئے، دروازہ بند کر دیا اندر سے، اور پھر اذان ہوئی، دوبارہ نکلا۔ 3 دن کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ تو پریشان ہوں گے، کیا ہوا؟ مسئلہ یہ تھا کہ زندگی سنت کے مطابق گزرے، تو میں نے 3 دن تک میری جو زندگی ہے صبح کی نماز سے لے کر رات سونے تک، یہ زندگی سنت کے مطابق گزر رہی یا نہیں گزر رہی، اس کا میں نے جائزہ لیا، ایک ایک کام 3 دن تک ہر کام کو دیکھو، سنت کو دیکھو کہ زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی، اس کو دیکھو، دیکھ کر الحمدللہ 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 میری زندگی میں کوئی عمل سنت کے خلاف، کھانا پینا سونا جاگنا پیشاب پاخانہ وضو جو کچھ بھی زندگی کے معمولات ہوتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا اور میری پوری زندگی سنت کے مطابق، اللہ ہمیں نصیب کرے، ایک عزم اللہ نصیب کرے، ایک عمل اللہ نصیب کرے کہ زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق۔ اہل اللہ اتباع سنت کا ایسے اہتمام کروانے، دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتا باہر سے، مدینے کے پاس، آپ مہمان نوازی کے بعد جب وہ مہمان تشریف لے جاتے ان کو الوداع کہنے کے لیے وہ ثنیۃ الوداع پہاڑی تک جاتے ہیں، وہ بندہ اونٹ پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، آپ پیدل ان کے ساتھ چلا، کبھی آپ بھی سوار ہو وہاں تک پیدل،
تو الوداع کرنے کی سنت کہ بندے کو وہاں تک پہنچائے، گھر کے دروازے تک۔ میں یہاں اندور میں سے ایک بزرگ سے ملنے گیا، فقیر منٹہا سے، حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وصال کے بعد خیال ہوا کہ ان سے بھی استفادہ کروں، کافی عمر کے تھے تقریباً، جب میں گیا تو اسے کیا گیا ایسا فقیر منٹہا۔ ویسے تو ان کا نام مولانا مفتی محمد صدیق ہے، صدیق نام، منٹہا یعنی سندھی زبان کا ہے۔ اس کے معنی بہت پیارا، دل پسند اور من پسند، منٹہار کا معنی ہے۔ تو یہ فقیر پہلے تھے، بڑا بات 40 سال کی عمر میں پڑھائی شروع کی۔ بہرحال میں ان سے ملنے کے لیے گیا، مجھ سے پوچھا کہ کیسے آپ تشریف لائے؟ میں نے کہا کہ اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے۔ تو فرمانے لگے دیکھیے میں جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ اصلاح کا ہوتا ہے، عمر ہے 90 سال، حضرت مفتی رحمۃ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز ہیں، خلافت یافتہ ہیں، اور بیعت ہونے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے فقیر کے نام سے مشہور ہے، بہت اللہ والے، بہت عبادت گزار ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی اصلاح کا محتاج نہیں، میں سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ تو آپ مجھ سے کیا اصلاح کروائیں گے؟ میں خود اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیعت آپ مجھ سے زیادہ مقابلہ محترم ہے، پھر بیعت نہیں فرمائی۔ پھر واپسی میں وہ صحیح چل نہیں پاتے تھے، کسی کے سہارے چلتے تھے، 4 پیسے اٹھے ایک بندے کے سہارے مدرسہ کے دروازے تک آئے، خانقاہ کے دروازے تک آئے۔ ہمیں بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ حضرت چل نہیں پا رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے ایک بندے کے سہارے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں دروازے کو پوچھا کر دوبارہ تشریف لے گئے۔ تو وہاں جو مدرسے کے اساتذہ تھے، ان کے خادم تھے، ان سے آپ نے پوچھا کہ حضرت نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے، مہمانوں کو دروازے تک پہنچانا سنت ہے، اس لیے جو ہے نا حضرت اتنی تکلیف فرماتے ہیں، اتنی جو ہے نا تکلیف کر کے دروازے تک آتے ہیں۔ ایک سنت تو انہوں نے ادا کی۔ اب جناب یہ کہ اس واقعے کو تقریباً 20 سال ہو گئے، لیکن دل میں ایک محبت رہ گئی، ان کے محبت رہ گئی۔ اس بڑھاپے میں اس تکلیف کے ساتھ سنت ادا کرنے کے لیے دروازے تک آئے، محنت مشقت کے ساتھ۔ تو سنت کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلافہ میں سے تھے۔ 30 سال حضرت کی خدمت میں رہے۔ ویسے تو وہ انگریز حکومت کی طرف سے عہدے پر فائز تھے، جب وہاں سے کام سے واپس آتے خانقاہ حضرت کی خدمت میں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی، ڈاکٹر تھے، ہونے بھی تھے، ماشاء اللہ بڑے اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، بزرگوں کی صحبت اٹھانے کی وجہ سے۔ ان کی کتاب ہے اسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسوائے رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی کتاب ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں اور یاد کریں تو آپ کو جو ہے صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی ہے اس زندگی کی پوری سنتیں وہاں مل جائیں گی. اس وجہ نے ہر معاملے کی سنت وہاں لکھی ہوئی کہ سنت سے مطابق زندگی آپ کیسے گزاریں. حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں استاد الحدیث تھے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. حضرت مولانا سرفراز خان صدر ایسے بڑے بڑے جو ہے نا اساتذہ علم ان کے استاد تھے مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ. ان کی کتاب ہے گلزار سنت. گلزار سنت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے گلزار سنت. آپ اس کا مطالعہ کیجیے. محبت رسول میں اضافہ مطالعہ کر کے عمل میں لائیں. سنت کو عمل میں لائیں. حضرت مفتی عبدالرحیم سفری صاحب کے والد مفتی عبدالحکیم صاحب ان کی بھی ایک کتاب ہے علیکم بسنتی. علیکم بسنتی کتاب ہے. سنت لکھی ہوئی صبح سے لے کر شام کیسے زندگی گزارنی ہے. سنت اتباع سنت. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلی مرتبہ میں بھی دیکھنے چلا گیا. تماشا دیکھنے جاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بندہ ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو میں بھی جو ہے نا چلا گیا. آپ علیہ السلام کی مجلس میں حاضری دی. بس صرف مسلمان ہونا مقصود نہیں تھا. یہ مقصد تھا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا آئے ہیں مکہ مکرمہ سے ان کی کیا تعلیم ہے. یہ تو نبوت کے دعوے دار ہیں. کیا تعلیم؟ تو کہا کہ پہلی سے جو آپ نے بات کی وہ یہ تھی کہ جناب یہ کہ 4 کام کرو. نمبر 1 افشو السلام. سلام کو پھیلاؤ. جب بھی کوئی بندہ آمنا سامنا کرے آپ سامنے سے سلام کرو. سلام کرنا سنیے. افشو السلام. افشو السلام. سلام کو پھیلاؤ. ایک آپ کی پہلی تعلیم جو میں نے زبان نبوت سے پہلی مرتبہ سنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ سلام کو دنیا میں پھیلاؤ. یہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جب بندہ کہتا ہے السلام علیکم اس کو 10 نہیں کہتے. ورحمۃ اللہ 20 نہیں کہتے. وبرکاتہ 30 نہیں کہتے. آپ نے فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف. آپ کی جان و پہچان ہو یا نہ ہو جب آپ کا آمنا سامنا ہوا اس کو سلام کرو. باقی رہا بات چیت کرنی ہو مصافحہ بھی کرو. اگر اس سے کوئی کام نہیں بات چیت نہیں بس سلام کر کے آپ جس جانب کو چل رہے ہیں ادھر چلے جائیں. وہ جہاں کو جا رہے ہیں ادھر کو جائیں. باقی رہا کہ اگر وہ کام ہے مصافحہ بھی کرو. مصافحہ کے بارے میں آیا وہی میں مصافحہ کے اہتمام سلام. مصافحہ جو ہے یہ سلام کے اہتمام میں سے. دوسری حدیث میں آیا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو
سلام کر کے مصافحہ کرتا ہے تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کر کے مصافحہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے مصافحہ نہیں، یہ مصافحہ سلام کا جز ہے، بغیر سلام کے مصافحہ کرنا یہ یہود کا طریقہ ہے۔ زبان سے کہ السلام علیکم، اب یہ سلام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب بندے نے سلام کر لیا، اب یہ کہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اگر آمنے سامنے ہوا سلام نہیں کیا تو سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا، اور سلام سننے کے بعد جواب نہیں دیا تو واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ سلام، ایک حدیث میں آیا کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، یہ غریب غربا کو، مسافروں کو، محتاجوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلاؤ۔ جہاں بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، غربا ہیں، ان پر کچھ خرچ کرو۔ تو خرچ کرنے سے بھی اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے پاس کچھ کھجوریں دیکھی، وجہ پوچھی، انہوں کو وجہ بتائی کہ اگلے وقت کے لیے میں نے محفوظ کر کے رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا بلال انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرو، عرش کے مالک سے فقر کا خوف نہ کرو۔ ایک حدیث میں انفق انفق علیک، خرچ کر، تم پر بھی خرچ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تصور، جب بندہ سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اس نے گناہ کیا، ایک گناہ کیا۔ جب نیکی بندہ کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یا اللہ غفور رحیم، مہربان رحمان رحیم، یا اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کوئی گناہ صادر ہوا 10 فرشتے ایک گناہ لکھتے اس نے یہ گناہ کیا، لیکن اگر یہ کوئی ایک نیکی کی تو پھر فرشتے اس نے 10 نیکیاں لکھتے، 10 تو ابتدائی درجہ ہے، آگے اخلاص کی برکت سے یہ بڑھتا بڑھتا جو ہے نا 700 درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ویسے ابتدا اس کا 10 نیکیاں لکھی، ایک کے بدلے 10۔ آپ حکموں میں پانی خرچ کرو، خرچ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے تجارت کرو، کیا کرو؟ تجارت۔ کیا تجارت؟ تجارت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بعیدہ حسنۃ السیئۃ تمحوھا، آپ سے کوئی غلط کام صادر ہو جائے تو آپ اس کے پیچھے فوراً ایک نیک کام کریں۔ وہ جو غلط کام کیا تھا اس میں ایک گناہ لکھا گیا، جب آپ نے اس کے پیچھے ایک نیکی کر لی تو 10 نیکیاں لکھی گئی، اور پھر وہ 10 نیکیاں جو ہے نا اس پر بھاری ہو جائیں گی اور اس کو یہ گناہ بھی آپ کا مل جائے گا۔ یہ تجارت ہے۔ تجارت یہ ہے جب کوئی غلط کام ہوا تو فوری طور پر ایک دفعہ کہہ دو استغفر اللہ، اور استغفر اللہ کا ایک نیکی ہو گئی، 10 نیکیاں لکھی گئی، وہ اتنی بھاری ہو گئی تو یہ جو ہے نا گناہ کو مٹا کے رکھ دے گا، گناہ تو مٹ گیا اور نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ یہ بھی تجارت ہے۔ کیا تجارت؟ تجارت کریں کہ جب بھی احساس ہو مجھ سے گناہ ہو گیا
اس گناہ کو احساس ہوتے ہی آپ ایک زبردست قسم میں نیکی کرتے ہیں. وہ زبردست نیکی ہے تو استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما. وہ ایک ہی بات کرنی ہے، استغفر یا اللہ معاف فرما دے، تو وہ جو ہے نا اللہ معاف فرما دے گا. اور پھر آپ کے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، وہ اس پر بہت بھاری. تو یہ بہت زبردست تجارت ہے جو میں نے آپ کو سکھا دیا. میں تو نہیں سکھا، اللہ والے بتاتے ہیں ایسے کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کرو، جب بھی کوئی گناہ صادر ہو جائے فوری طور پر نیکی کرو، احساس ہوتی ہی نیکی کرو. تو بڑی نیکی ہے گناہ کے بعد فوری طور پر جب توبہ کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب یہ کہ جناب تمحا، یہ نیکی جو اس گناہ کو مٹا دے گی، یہ نیکی جو ہے اس گناہ کو مٹا دے گی. اب میں یہ بتا رہا تھا، وہ صحابی فرماتے ہیں جب آپ کے پاس میں حاضر ہوا تو آپ کی پہلے تعلیم یہ تھی افشوا السلام، جو میں نے سنی افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. اب یہ بہت زبردست قسم کے جو ہے نا یہ بھی ایک بڑی تجارت ہے کہ آدمی جو ہے یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے تھے. بازار میں تو لوگ مال کما رہے ہوتے ہیں، یہ بازار کے یہاں سے داخل ہوتے وہاں سے نکالتے اور پھر واپس سبق کے لیے آ جاتے، سبق پڑھانے کی درسگاہ. ایک دفعہ شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہوئی، آپ بازار گئے کوئی چیز نہیں خریدی اور واپس آ گئے. کب وقت ہو، میں بازار کوئی چیز خریدنے جاتا ہوں، میں تو وہاں نیکی کمانے جاتا ہوں. کیا کہ میں جو ہے نا جو بھی مسلمان ملتا ہے بہت سارے مسلمان ہیں تو سلام کرتا ہوں، یہاں سے داخل ہوا وہاں سے نکلا کتنی نیکیاں ملی. سلام کرتا ہوا گیا، لوگ جواب دے رہے تھے عبداللہ بن عمر سلام کر رہے ہیں اور میں واپس آ گیا. تو یہ میری تجارت تھی. یہ کیا تھی؟ میری تجارت تھی. لوگ تو مطلب میں مال کما رہے ہیں، میں نے نیکیاں کمائی، میں نے نیکیاں کمائی. تو وقفے وقفے سے ایسا کرتے تھے. دوسرا کام جیسے میں یہ دیکھنے جاتا ہوں لوگوں کو یہ خلاف شرع کاروبار تو نہیں کرنے ہیں. حالات دیکھتا ہوں لوگوں کے، اندازہ لگاتا ہوں ان کے جو آپس میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ معاملات جو ہے شریعت سے متصادم تو نہیں، شریعت کے موافق یا شریعت کے خلاف. یہ بھی ایک تجارت ہے لوگوں کو سلام کرنا. تو اس میں تھکنا نہیں چاہیے اور یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے. اگر بندہ جو ہے آپ کے سلام سے ناراض ہو رہا ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. یہ جو ہے گالیاں دینا، یہ جو ہے نا لئیم اور کمینگی ہے، کمینے کا کام ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے میرا ایک کمینے کے پاس سے گزر ہوں جو مجھے گالیاں دے رہا تھا، تو میں نے اپنے خیال میں یہ سمجھا جناب یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں دے رہا، کسی اور کو دے رہا ہو، بس یہ سمجھ کر ایسے گمان کر کے وہاں سے نکل گیا. الجھا نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں کیا. تو لقد امر علی اللئیم یسبنی فمضیت ثم قلت لا یعنینی. ایک دم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان پر صحابہ تابعین کھانا کھا رہے تھے تو ایک صاحب سے جانا ایک لقمہ ہاتھ میں گرا. اب سنت یہ ہے کہ جناب اگر لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کر کھا لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا تَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، یہ جو لقمہ گر گیا اس کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑو، اٹھا کے کھاؤ.
تو بندے نے اٹھا کے کھا لیا. ایک بندے نے اعتراض کیا ارے کیا حرکت کر رہا ہے کہ جناب یہ کہ دسترخوان سے اٹھا کے کھا رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا آدو سنت نبی لمثل احمد لمثل احمد. کیا میں جو تم جیسے بیوقوفوں کی خاطر نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ریل پہ تشریف لے جانے تھے. برابر میں ایک لڑکا جنٹل مین وہ بھی بیٹھا ہوا. جنٹل مین تو آپ جانتے ہیں جو پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہو, ادھر جو ہے نا ٹائی لگایا ہوا ہو, سمجھ آئے کہ نہیں, اور کوٹ ہو اوپر کوٹ ہو, جنٹل مین وہ بھی سامنے بیٹھا ہوا. اب وہ کھانا کھا رہا تھا, اس کے ہاتھ سے ایک بوٹی گر گئی. جب بوٹی گری تو اس نے بورڈ سے لات مار کے اس کو سیٹ کے نیچے کر دیا. باقی کھانا کھا لیا. کھانا کھا لیا, اس کو نیچے کر دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ساتھی سے فرمایا بھائی یہ بوٹی اٹھاؤ اور وہاں جا کے واش روم میں لے جاؤ, اس کو دھو کر لاؤ, میں اس کو کھا دوں. وہ سن رہا تھا, یہ اللہ کی نعمت ہے. وہ سن رہا تھا, بندہ گیا جا کے دھو کے لایا. تو پھر اس نے آگے کہا حضرت خود کھا. تو اب یہ کہ جناب اس کو بڑی شدید ہے, وہ ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہے, اس سے لڑائی نہیں, وہ خود عمل کیا. تو سنت پر آپ خود عمل کریں. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے اس سے الجھے نہیں, لڑائی نہ کریں, اس کے گریبان نہ پکڑے. کوئی وہ کچھ کہتے اس کو کہہ دیں, آپ سلام کرتا ہوا جائیں افسوس وہاں پہ متوقع اور یہ کہ جناب کھانا کھانا. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تیسرا ارشاد تھا اس پہلی مجلس میں کہ رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے کہ انسان ایسے وقت میں ہمت کرے, فجر سے پہلے اٹھے اور اٹھ کر جو ہے تہجد کی نماز پڑھے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے, اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. جب انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں, درجات کے بلند ہونے کا معنی اللہ کے قرب حاصل ہوتا ہے. تو اس کی علامت ہے کہ جناب دنیا کی جو ہے نا نقاعت دل سے نکل جائے, دنیا کی عظمت دل سے نکل جائے, دنیا کی فکر دل سے نکل جائے. ایک اللہ والے فرما رہے تھے جب ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں, جہاز اونچائی پہ اڑ رہا ہوتا ہے, پہلے کچھ درجہ میں تو دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں, تھوڑا اوپر ہوا تو چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں, اس کے بعد تھوڑا اور اوپر گیا تو دنیا کی چیزیں نظر ہی نہیں آتی, جو فضا میں بلند ہوا. تو فرمایا کہ جو لوگ خانقاہوں میں آتے ہیں ان کا جو ہے نا قرب الہی کا درجات اس طرح طے ہونے چاہیے. ابتدائی درجہ میں دنیا کی کچھ چیزیں ہلکی پھلکی نظر آئیں,
پھر چھوٹی چھوٹی نظر آئے، پھر اور اللہ ترقی نصیب فرمائے کہ دنیا جیسے غائب ہو جائے اور آخرت سامنے، آخرت کو کمانا ہے۔ تو جب بندہ رات کو اٹھتا ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ حج متشابہات میں سے اللہ جو ہے رات کے آخری حصے میں، ایک تہائی رات جب رہ جاتی ہے، آسمان دنیا کو نزول فرما تو نزول فرما کر اعلانات فرماتے ہیں۔ کیا اعلانات فرماتے ہیں؟ حل من مستغفر فاغفرانا، کیا کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والے، میں اس کو معاف کر دوں؟ اللہ اعلان کرتا ہے کوئی گناہوں کو بخشوانے والا، معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، میرے کا رجوع کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں؟ وحل میں مبتلا فہو عافیہ، کیا ہے کوئی بیمار مصیبت زیادہ جو سمجھتا ہے پریشان، مجھ سے مانگے؟ کیا عجیب سی بات نہیں؟ ہم تو سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں تو یہ کہہ رہے ہیں، اور جب باہر نکلا پھر بابا سے مانگ رہے ہیں، پیر کی سے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بابا کیا کر کہتے ہیں؟ ککڑ دے پتر دے، اس کو ککڑ دے رہا ہے پیر کو، زمین کے اندر ہے، اپنے کس حالت میں جانا سمجھ آئے گا نہیں؟ اس کو کہتا ہے بابا ککڑ دے پتر۔ اب یہ کہ ہم تو نماز کے اندر اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب باہر نکلنے کے بعد کیا ہے نا، ہماری نظر غیر اللہ پر، غیر اللہ سے لینا ہے۔ جب اللہ کی مدد ساتھ ہے، پریشانی کس بات کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو اللہ نے قرآن میں نقل کی، جب صدیق اکبر پریشان ہو رہے تھے، آپ نے یہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو کیا پریشانی ہے؟ ہمارا حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، حضرت پھر خط لکھتے ہیں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت فرماتے تھے دیکھو یہ جو کٹمل ہے نا، کٹمل اگر کٹمل ہاتھ میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں جٹ مل، جیسے کٹمل ہاتھ میں اس کو کیا مل دو، مر گیا۔ تو فرما جب گناہ کا احساس ہو فوراً ہوا استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے، تو گناہ ختم ہو گیا، اب کیا پریشانی؟ اللہ تعالیٰ کو تو نیند نہیں آتی، اللہ سوتے نہیں، ہر وقت بندوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ بیٹھا۔ کیا پریشانی؟ یہ جو پریشانی آئی ہے یہ نادانی ہے، یہ پریشانی نہیں ہے، نادانی ہے۔ جب پتہ ہے بھائی اس پریشانی کا حل ایک ہی ہے، اللہ سے کہہ دو اللہ معاف فرما، اب کیا پریشانی؟ تو اللہ سے کہہ دو اللہ معاف فرما، پریشانی ختم ہو جائے، کیا پریشانی؟ اللہ اعلان فرما رہے ہیں حل من مستغفر فاغفر، یقین ہو، اعتماد ہو اللہ کی ذات پر، اللہ کے قول پر، ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا لَغَفَّارٌ، کیا آپ جانتے ہیں لام کی تاکید کے لیے غفار مبارکہ کا صیغہ ہے، ان خود تاکید کے لیے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، تین تاکید فرما دوں، تاکید در تاکید در تاکید، میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ یہ کس کے لیے؟ لمن تاب، توبہ کرو، توبہ کرنے والوں کو توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، پریشانی نہیں، وہ حال میں معافی، وہ حال میں مبتلا، وہ حال میں مسترد ہے کہ بارزوں کا کیا ہے، کوئی کیا ہے روزی دینے، روزی طلب کرنے والا، میں اس کو روزی دوں۔ تو سنت، اتباع سنت، اتباع سنت یہ ہے
اتباع سنت ہے۔ یہ جو مرچ ہے نا، سرخ مرچ درمیان میں آتے ہیں، سرخ مرچی جو ہے بعض لوگوں کو سرخ مرچی کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ ایک استاد فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سنعذبہم مرتین، یہ 2 مرتبہ وعدہ عذاب کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ جو لوگ سرخ مرچی زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو ان کو 2 مرتبہ اللہ عذاب دیتا ہے، 1 مرتبہ کھاتے وقت، 1 مرتبہ نکالتے وقت۔ تو آج ہمیں بندے نے جو ہے نا سالوں میں سرخ مرچی کھلا دی، ہمیں آئے کہ نہیں آئے؟ ایک عذاب تو ہو گئی، اللہ دوسرے عذاب سے بچائے۔ میں جس کو جب پیاس لگ رہی تو کیا کروں، سماج ایک مطلب کہ وہ سعودی وہاں لوگ مرچی بہت کم کھاتے ہیں، وہ پاکستان آئے، اس کا دوست اس کو جو ہے نا نہاری ہاؤس لے گیا۔ اب جب نہاری ہاؤس لے گیا تو اس کو ایک لقمہ لیا، بڑا مزہ آیا، آنکھوں سے پانی نکلا۔ اب جناب یہ پھر کھا رہا ہے، پھر پوچھا کہ یہ اس کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاذا نہاری، اس نے کہا لا لا ہاذا ناری، یہ کیا؟ یہ ناری۔ اچھا یہ تو جملہ معترضہ تھا، یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہجد کے وقت دعا مانگنے والوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، 3 طرح 4 طرح 5 طرح مختلف اعلانات ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ تہجد کے درجات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو رات کو دیر تک احادیث یاد کرتا ہوں، تہجد پر اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کیا مشکل ہے؟ جب آپ پڑھائی کر کے فارغ ہو جاؤ سونے سے پہلے 4 رکعت پڑھو، اس میں کیا مشکل ہے؟ اب تو اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں، جب پڑھائی مکمل ہو گئی وضو پیشاب کرو اور جو ہے کیا نام اس کا 4 رکعت نماز پڑھو، یہ آپ کے لیے تہجد ہی ہے۔ ایک دفعہ صحابہ ناظرین سفر میں ہے تو کیسے اٹھے؟ آپ تو فرماتے 2 رکعت پڑھ لو، سفر میں ہو تو کیا کر لو، سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، یہ آپ کی تہجد ہے۔ تو بہرحال ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی اتباع سنت، کچھ باتیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ بقیہ باتیں بھی کہلوا دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔